رحیم. تو ڈیئر ریسپیکٹیبل اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ ہو از کمپیٹنٹ ٹو میک اے کانٹریکٹ، کہ کون معاہدہ کرنے کے اہل ہے. ہم نے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا کہ اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 10 کی ریکوائرمنٹ میں جو اس کے بیسک اسینشیل تھے، اس میں سے ایک اسینشیل تھا کہ دیر شوڈ بی آفر اینڈ ایکسیپٹنس، دیر شوڈ بی کنسیڈریشن، اور تھرڈ ون تھا دیر شوڈ بی کیپیسٹی آف پارٹیز، کہ دونوں پارٹیز جو معاہدہ کرنے والی ہیں وہ اس اہل ہوں کہ وہ معاہدہ کر سکیں. جس طرح سے وہ کہتا ہے کہ دونوں پارٹیز کا ہم پلہ ہونا ضروری ہوتا ہے. ہم پلہ سے مراد ہے کہ both the parties should be major at the time of creation of that contract, both the parties should be sound mind at the time of creation that contract, both the parties should not be disqualified by any law at the time of creation of that contract. کیوں ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں پارٹی جب ہم پلہ ہوں گی، ایک جیسی ہوں گی، دونوں پارٹی ساؤنڈ مائنڈ ہوں گی، دونوں پارٹیز میجر ہوں گی، اور دونوں پارٹی جو ہیں جس کو ڈسکوالیفائی بائی لا نہ کیا گیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنے برے بھلے کی تمیز کر سکتے ہوں گے. اس لیے کہا گیا ہے کہ کون کون معاہدہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے انٹروڈکشن آپ نے دینا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 10 اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ both the parties should be major at the time of creation that contract, both the parties should be sound mind, and third one is both the parties should not be disqualified by any law. آگے جناب ہے سیکشن 10 میں وہ کمپیٹنسی دی گئی ہے، اور سیکشن 11 میں وہ لوگ بتائے گئے ہیں کہ who is incompetent to make a contract، کہ وہ لوگ ہیں وہ جو معاہدہ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اس میں آتا ہے مائنر ہم کسے کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کی ایج 18 سال سے کم ہو، اس کو ہم کہیں گے مائنر. اب وہ کہتا ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مائنر معاہدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مائنر جو ہے اس کے متعلق یہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ مائنر اپنا برے بھلے میں تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے وہ معاہدہ نہیں کر سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ میجر ہو، دوسرا مائنر ہو، چھوٹا ہو، اور چھوٹے کے متعلق مائنر کے متعلق یہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ وہ اپنے برے بھلے، چاہے وہ جتنا مرضی شاطر ہو، لیکن ہم نے پڑھنا لا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے برے بھلے میں چونکہ تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے وہ معاہدہ نہیں کر سکتا. اب وہ کہتا ہے کہ جناب ایج آف میجورٹی کیا ہوتی ہے، ایج آف میجورٹی کیا ہے. اس میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایج آف میجورٹی عام جنرل رول اس کا یہ ہے کہ 18 سال کے شخص کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میجر ہو گیا، ایسے نہیں. اور اب وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ کسی کا گارڈین مقرر کیا گیا، اب گارڈین کہاں پہ مقرر کیا جاتا ہے کہ وہاں وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا، اس کے بیوی ہے، بچے ہیں، اب اس کے نام کچھ جائیداد ہے، وہ جائیداد انہوں نے فروخت کرنی ہے، انہوں نے اپنی پرورش جو ہے یا اس کو کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے اسکول کے اخراجات برداشت کرنے ہیں، اپنے کھانے پینے کے بیسک نیسیسٹی کو برداشت کرنا ہے، تو اس کو وہ جائیداد کو فروخت کرنے کی ضرورت پڑی. تو جب فروخت کرے گا، مائنر تو معاہدہ نہیں کر سکتا، مائنر اپنی جائیداد فروخت نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا، گارڈین مقرر کیا جاتا ہے. جب گارڈین مقرر کیا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ایج اور میجورٹی کتنی ہوگی، 21 ایئر. جہاں پہ کسی شخص کا، کسی نابالغ کا گارڈین مقرر کیا جائے گا تو وہاں پہ ایج اور میجورٹی کتنی ہوگی، 21 ایئر. تو پھر جنرل رول کیا ہوا، جنرل رول یہ ہے کہ ایج آف میجورٹی ہے 18 سال، لیکن جہاں پہ کسی بھی نابالغ کا گارڈین مقرر کیا گیا تھا تو پھر اس نے بالغ ہونا ہے کب، آفٹر اٹیننگ دا ایج آف 21 ایئر. آگے جناب آ جاتا ہے کہ مائنر کون ہے، ایج آف میجورٹی کتنی آ گئی، 18 سال، اور جہاں پہ گارڈین مقرر ہوا اس وقت وہاں پہ کتنی آ گئی، 21 ایئر. آگے جناب دوسرا ہے کہ واٹ از ساؤنڈ مائنڈ، کہ ساؤنڈ مائنڈ ہم کسے کہتے ہیں. ساؤنڈ مائنڈ وہ ہے جو بالکل ٹھیک ہے، عام عقل مند شخص، جس کو کہتا ہے کہ دوسرے لفظوں میں جب اس کو کویشچن کیا جائے تو وہ بالکل صحیح جواب دے، ساؤنڈ مائنڈ ہے.
بالکل ہوش و حواس میں ہو، ساؤنڈ مائنڈ ہے. اب وہ اس سے الٹ کہتا ہے کہ پھر ان ساؤنڈ مائنڈ ہم کسے کہیں گے؟ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے پرماننٹلی ان ساؤنڈ مائنڈ، مستقل طور پر وہ فاتر العقل. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پرماننٹلی نہیں ہے، جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں. کوئی لونیٹک پرسن ہم جسے کہتے ہیں، لونیٹک پرسن وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو چاند دیکھ کر کوئی دورے وغیرہ پڑتے ہیں، کہ جب وہ اس کو کہتے ہیں لونیٹک پرسن. اب وہ کہتا ہے کہ چاند دیکھ کے کوئی دورے پڑے تو اس وقت اس نے معاہدہ کیا، تو پھر اس معاہدے کا اثر کیا ہوگا؟ کہ جب اس نے معاہدہ کیا اس وقت وہ ساؤنڈ مائنڈ تھا، ان ساؤنڈ مائنڈ تھا، لونیٹک تھا، کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے معاہدے پہ. کہتا ہے کہ اگر اس نے معاہدہ کیا جب وہ بالکل ساؤنڈ مائنڈ تھا تو پھر معاہدے پہ اثر کیا ہے؟ معاہدہ بالکل ویلڈ ہوگا، ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہتا ہے کہ جب اس نے معاہدہ کیا جب اس کو پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا تھا تو معاہدے پہ اثر کیا ہوگا؟ معاہدہ کیا ہو جائے گا؟ وائڈ. اب وہ کہتا ہے کہ کس طرح سے ثابت ہوگا؟ برڈن آف پروف کس پہ آ گیا؟ اب وہ کہتا ہے کہ کازز آف ان ساؤنڈ مائنڈ، اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں. اس کا پہلے ہے اڈیسی کا مطلب ہوتا ہے فاتر العقل یا ضعیف العقل، جس کو ضعیف العمری آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے وہ اس کو پاگل پن ہو سکتا ہے. آگے وہ کہتا ہے انسینٹی، انسینٹی ہوتا ہے پاگل پن، کہ وہ پرماننٹ پاگل پن ہو سکتا ہے یا پھر وہ ٹیمپریری طور پہ ہو سکتا ہے، کبھی کبھار جب ہوتا ہے. آگے جناب ہے ڈرنکنیس، کہ اس نے کوئی شراب نوشی کی ہو، کوئی نشہ کیا ہو، تو وہ نشہ پلا کے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا گیا ہو. تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں آپ سارے کا سارا چیپٹر جب پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا، صرف ایک ہی چیز جو ہے آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ دونوں پارٹیز ہم پلہ ہوں، ایک نے نشہ کیا ہوا ہے، ایک بالکل صحت مند بیٹھا ہے. کہتا ہے پھر وہ چانس ہوتا ہے کس چیز کا؟ کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ مینٹلی طور پہ وہ اپسیٹ ہو، مینٹل ڈسٹرس ہو یا انسین ہو تو پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ دھوکہ ہو سکتا ہے. تو آگے جناب ہے برڈن آف پروف. برڈن آف پروف کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ثابت کس نے کرنا ہے. اس کا بیسک پرنسپل ہے He who allege he will prove. جس نے کسی پہ الزام لگانا ہے اسی نے ثابت کرنا ہے. اب دو پارٹیز کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. ایک شخص آ کے کورٹ میں یہ کہتا ہے کہ جب معاہدہ ہوا تو مجھے انہوں نے نشہ پلا دیا تھا اور میری حالت جو ہے وہ بالکل غیر ہو گئی، یعنی کہ میں وہ بالکل ساؤنڈ مائنڈ نہیں رہا. تو اس وقت انہوں نے معاہدہ کیا تو میرے اس نے سگنیچر بھی حاصل کر لیے، میں اس وقت جو ہے وہ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی. اب وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو کس نے ثابت کرنا ہے؟ کس نے ثابت کرنا ہے؟ پلینٹیو نے ثابت کرنا ہے. پلینٹیو کہتے ہیں مدعی کو، دعویٰ دائر کرنے والے کو. اب اور جس نے جا کے الزام لگانا ہوتا ہے، مدعی جا کے الزام لگاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، تو پھر ثابت بھی کس نے کرنا ہے؟ اسی نے ثابت کرنا ہے. آگے جناب آ جاتا ہے ڈسکوالیفائڈ بائی لا. تھرڈ جو ہے کہ ایسا شخص بھی معاہدہ نہیں کر سکتا جس کو قانون نے معاہدہ کرنے سے منع کیا ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ ممبر آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی. کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا کوئی بھی ممبر کون سا معاہدہ نہیں کر سکتا؟ جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہے یہ نیچرل پرسن نہیں ہے، یہ ہے لیگل پرسن، یعنی کہ جو پراپرٹی خرید سکتی ہے، پراپرٹی اپنے نام بیچ سکتی ہے، اپنے نام خرید سکتی ہے، اپنے نام سے کسی کو دوسرے کو فروخت کیے جا سکتی ہے. کمپنی جسے ہم کہتے ہیں نا، جب لمیٹڈ کمپنی، جس طرح بینک ہے، کوئی اور آپ کہہ لیں کہ جس نے رجسٹرڈ کرائی ہوئی ہیں کمپنی. اب وہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح کے معاہدے تو کر سکتے ہیں، لیکن پرسنل نیچر کا معاہدہ جس طرح سے شادی کا معاہدہ ہے وہ کمپنی نہیں کر سکتی. تو اس طرح کا معاہدہ کو کمپنی کرے گی تو اس کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے لا نے، یعنی کہ منع کیا ہوا ہے لا نے کہ آپ نے کوئی پرسنل نیچر کا معاہدہ جو ہے وہ نہیں کرنا. آگے جناب دوسرا ہے ڈپلومیٹک ایجنٹ.
ڈپلومیٹک سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ؟ کیا جی ڈپلومیٹک؟ سفیر نہیں، امبیسڈر جسے سفارتکار. اب وہ کہتا ہے کہ جو سفارتکار ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی پراپرٹی کو خریدنے کا معاہدہ، سفارتکار کو نا ایگزمپشن حاصل ہوتی ہے. ایگزمپشن کون سی ہوتی ہیں؟ کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی. اس کے خلاف کارروائی ہوتا ہے کہ اس اسٹیٹ کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں. کہتا ہے کہ اس لیے وہ اگر وہ اسٹیٹ کے نام کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. کس کے خلاف ہو سکتی ہے؟ اسٹیٹ کے نام. اگر اس نے کوئی پراپرٹی اپنی پرسنل حیثیت میں خریدی ہے، یعنی کہ ذاتی طور پہ خریدی ہے، اس اسٹیٹ فنکشنری سے ہٹ کے، اس اسٹیٹ سے ہٹ کے، تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. ادروائز اس کا لا یہ ہے، اس کے خلاف پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جا سکتی. اس لیے وہ چونکہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ معاہدہ بھی نہیں کر سکتا. آگے جناب آ جاتا ہے تیسرا، ایلین اینمی. ایلین اینمی کو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایلین اینمی بلا کون ہوتا ہے؟ دشمن ملک کا باشندہ. دشمن ملک کا باشندہ اس کو کہتے ہیں ایلین اینمی. کہ ایلین اینمی جو ہے وہ بھی معاہدہ نہیں کر سکتا. اب دو طرح سے ہے معاہدہ. کہتا ہے کہ ایک وہ وقت تھا جب دونوں ممالک کے درمیان حالات بالکل ٹھیک تھے، اس وقت معاہدہ ہوا. لیکن ابھی اس کا کچھ سٹیپ لیا گیا اور بقیہ کے چند سٹیپ لینے ہیں، یعنی کہ ابھی کچھ قبضہ دینا ہے، کچھ چیزیں لے کے آنی ہیں، کچھ پیسے دینے ہیں، ابھی کافی سارا اس میں وہ چیزیں رہتی ہیں. کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، ان دو ممالک کے درمیان وار شروع ہو، جنگ شروع ہو. تو گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ آج سے یہ ملک جو ہے ہمارا ایلین اینمی کیا ہو گیا، دشمن ملک. کہتا ہے جب گورنمنٹ یہ ڈکلیئر کر دے تو پھر کوئی بھی معاہدہ پرفارم نہیں ہو سکتا، ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے معاہدہ پرفارم کرنے سے. اس کی وجوہات ہیں کچھ. وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیسن کے متعلق معاہدات ہوں اور آپ میڈیسن ان کو پرووائڈ کر کے تو ان کو ایک قسم کی ایڈ فراہم کر رہے ہیں، جس سے ان کے فوجی وغیرہ جو وہی سارا کچھ جو ایڈ میڈیسن استعمال کر کے آپ کے خلاف ہی سارا لڑیں. وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے یہ وجوہات ہوتی ہیں بعض دفعہ. آگے جناب آ گیا انسالوینٹ پرسن. انسالوینٹ پرسن معاہدہ نہیں کر سکتا. دیوالیہ شخص جسے ہم کہتے ہیں. دیوالیہ بلا کون ہوتا ہے؟ کہ ایسا شخص جس نے کوئی کاروبار کیا اور اس کو کوئی نقصان ہو اور وہ کورٹ میں آ کے یہ کہے کہ میں نے فلاں کام کیا تھا، میں نے اس کام کے نتیجے میں مجھے نقصان ہو گیا اور میرے قرضہ جات میرے ساتھ جات سے بڑھ گئے ہیں اور مجھے دیوالیہ ڈکلیئر کیا گیا. کورٹ ساری چھان بین کرنے کے بعد اس کو اگر دیوالیہ ڈکلیئر کر دیتی ہے تو پھر اس کے جو ساتھ جات ہوتے ہیں، ان کے جتنے شیئر ہولڈر ہیں، جنہیں جو کریڈیٹر ہیں جنہوں نے قرض لینا ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں. تو وہ شخص جو دیوالیہ ہوتا ہے جب کورٹ میں جا کے کہے گا کہ میں نے کاروبار کیا تھا اور مجھے نقصان ہو گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا، نہ تو کچھ دینے کو اور نہ ہی لینے کو. اور اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ کورٹ نے اسے دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا اس لیے وہ بھی معاہدہ نہیں کر سکتا. اگر وہ دیکھیں نا دوسری طرف بھی اگر وہ معاہدہ کرے تو پھر کیا ہوگا، تصور یہ کیا جائے گا کہ اس نے کورٹ کو دھوکہ دیا ہے، کہ یا اس کے پاس پیسے تھے اس نے وہ چھپائے، یا اس کے پاس پراپرٹی تھی اس نے وہ چھپائی اور کورٹ سے اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کروا لیا اور دوسری طرف جا کے معاہدات کر. کہتے ہیں اس لیے وہ معاہدہ نہیں کر سکتا. آگے اینڈ پہ ہے جناب کنوکٹ پرسن. ایسا شخص جس کو سزا ہوئی ہو وہ بھی معاہدہ نہیں کر سکتا. اب سزا کن کیسز میں اسلامک رول سے دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایسا شخص جس کو حدود کیسز میں، یعنی کہ زنا کے کیسز میں، جھوٹی گواہی دینے کے کیسز میں سزا ہوئی ہو تو وہ بھی معاہدہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ یہ جناب ہے، یہ آپ کا جو آج کا ٹاپک تھا کہ ہو از کمپیٹنٹ ٹو میک اے کانٹریکٹ.
کہ کون معاہدہ کر سکتا ہے اور کون معاہدہ نہیں کر سکتا.